بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق الانسان علمہ البیان والصلاة والسلام على رسوله الذی اوتی جامع الکلام وعلى آلہ واصحابہ الکرام الذین بلغوا الاحکام بفصیح الکلام۔ آج دروس البلاغہ میں ہمارا 13واں سبق ہے، جس میں ہم باعتبار حالات مخاطب کے کلام کی 3 صورتیں پڑھیں گے۔ مخاطب کے حالت کے اعتبار سے کلام کی 3 صورتیں ہیں: کلام ابتدائی، کلام طلبی اور کلام انکاری۔ آئیے عبارت کی طرف بڑھتے ہیں۔ اضرب بالخبر، خبر کی اقسام۔ حیث کان قصد المخبر بخبره افادۃ المخاطب، جہاں مخبر کا مقصد خبر دینے والے کا مقصد اپنی خبر کے ذریعے مخاطب کو فائدہ پہنچانا ہو۔ حیث، جہاں پر کان قصد المخبر، مخبر کا مقصد ہو، بخبرہ، اپنی خبر کے ذریعے، افادۃ المخاطب، مخاطب کو فائدہ پہنچانا۔ جہاں پر مخبر کا مقصد اپنی خبر کے ذریعے مخاطب کو فائدہ پہنچانا ہو، ینبغی، تو مناسب ہے، ان یقتصر من الکلام، کہ کلام کو مختصر کیا جائے، علی قدر الحاجت، ضرورت کے مطابق۔ جہاں پر مخبر کا یعنی خبر دینے والے کا مقصد اپنی خبر کے ذریعے مخاطب کو فائدہ پہنچانا ہو، تو مناسب ہے کہ کلام کو ضرورت کے مطابق مختصر کیا جائے۔ حذرا من اللغو، لغو سے بچنے کے لیے۔ فإن كان المخاطب خالی الذہن من الحکم، لہذا اگر مخاطب حکم سے بالکل خالی الذہن ہو، القی الیہ الخبر مجردا عن التاکید، تو اس کے سامنے خبر کو تاکید سے خالی پیش کیا جائے گا۔ فإن كان المخاطب، بس اگر مخاطب ہو خالی الذہن، خالی الذہن، من الحکم، حکم سے، القی الیہ، تو پیش کیا جائے گا اس کے سامنے، الخبر، ایسا خبر، مجردا عن التاکید، جو تاکید سے خالی ہو۔ نحو اخوک قادم، جیسے تیرا بھائی آیا ہے۔ اب یہاں پر اخوک قادم، اس میں تاکید نہیں ہے، کیونکہ مخاطب جو ہے وہ خالی الذہن ہے۔ اور دوسری صورت، وَإِن كَانَ مُتَرَدَّدًا فِيهِ، اور اگر مخاطب جو ہے وہ تردد کرنے والا ہو، شک میں پڑا ہوا ہو، طالباً لمعرفتہ، اور اس کی معرفت کا طالب ہو، تو اس دوسری صورت میں حسن توکیدہ، اس کی تاکید جو ہے وہ بہتر ہے۔ نحو، جیسے ان اخاک قادم، بے شک تیرا بھائی آیا ہے۔ تو یہاں پر چونکہ وہ متردد ہے، شک کرنے والا ہے، تو اس میں تاکید لانا بہتر ہے۔ اور تیسری صورت، وَإِن كَانَ مُنْكِرًا، اگر مخاطب جو ہے وہ منکر ہو، انکار کرنے والا ہو،
تو اس تیسری صورت میں وجب توکیدہ، تو پھر تاکید لانا واجب ہے، بمؤکد، ایک مؤکد کے ساتھ، اور مؤکدین، یا دو تاکیدوں کے ساتھ، اور اکثر، یا ان سے بھی زیادہ، حسب درجۃ الانکار، ان کے درجہ انکار کے مطابق۔ اگر مخاطب خبر سے منکر ہو تو خبر کی تاکید لانا واجب ہے، ایک مؤکد کے ساتھ، یا دو سے یا اس سے بھی زیادہ درجہ انکار کے مطابق۔ نحو ان اخاک قادم، اب یہاں پر ان اخاک قادم، بے شک تیرا بھائی آیا ہے، اس میں ایک تاکید ہے انا کے ذریعے، اور اگر انکار زیادہ ہو تو او انہو لقادم، او واللہ انہو لقادم۔ ان اخاک قادم میں ایک تاکید ہے، اور اگر انکار زیادہ ہو تو انہو لقادم، بے شک وہ ضرور آیا ہے۔ تو اس میں لام تاکید کے ساتھ اور انا کے ساتھ دو تاکیدیں لائی گئی ہے، اور یا واللہ انہو لقادم، تو اس میں تین تاکیدیں ہیں، ایک قسم، دوسرا انا کے ذریعے، اور تیسرا لام تاکید کے ذریعے۔ واللہ انہو لقادم، بخدا بے شک وہ ضرور آیا ہے۔ فالخبر بالنسبة لخلوه من التوکید و اشتماله علیہ، پس خبر جو ہے اس نسبت سے کہ یہ خالی ہے تاکید سے یا مشتمل ہے اس تاکید پر، ثلاثت اضرب، یہ تین قسم کے ہیں۔ پس خبر کی تاکید سے خالی ہونے اور اس پر مشتمل ہونے کے اعتبار سے تین قسمیں ہیں۔ کما رأیت، جیسا کہ تو نے دیکھ لیا، تجھے معلوم ہو گیا۔ وَيُسَمَّ الضَّرْبُ الْأَوَّلُ ابتدائيًا، پھر پہلی قسم کا نام ابتدائی، خبر ابتدائی، کلام ابتدائی رکھا جاتا ہے۔ والثانیہ طلبیًا، اور دوسرے کا نام طلبی رکھا جاتا ہے۔ والثالث انکاریًا، اور تیسرے کا نام انکاری رکھا جاتا ہے۔ یعنی مخاطب کی حالت کے اعتبار سے کلام کی تین صورتیں ہوئی۔ اول کلام ابتدائی، اگر مخاطب حالی الذہن ہو اور مخاطب حکم کی وجود یا عدم کا کوئی اعتقاد نہ رکھتا ہو تو اس وقت متکلم اپنی کلام کو بغیر تاکید کے ذکر کرے گا، اور ایسی کلام کو کلام ابتدائی کہتے ہیں۔ جیسے اخو کا قادم، تیرا بھائی آیا ہوا ہے۔ جبکہ اگر مخاطب کا ذہن حکم کے متعلق تردد اور شک میں پڑا ہوا ہو اور اس کی معرفت کا طالب اور ازالہ شک کا متمنی ہو کہ اس کا شک ختم ہو جائے، تو ایسی حالت میں کلام کو مؤکد ذکر کرنا مستحسن ہوگا تاکہ مخاطب کا تردد اور شک زائل ہو جائے۔ جیسے ان اخاک قادم، کی بے شک تیرا بھائی آیا ہوا ہے، تو یہ کلام طلبی ہے۔ اور تیسری قسم کلام انکاری ہے، اور اس کی صورت یہ ہے کہ اگر مخاطب حکم کا منکر ہو، انکار کرنے والا ہو، تو اب متکلم کے لیے واجب ہے کہ بحسب انکار تاکید لائے تاکہ مخاطب کا انکار ختم ہو جائے۔ پھر اگر صرف انکار ہے تو ایک تاکید جیسے ان اخاک قادم، اس میں ایک تاکید ہے انا کے ذریعے سے، اور اگر انکار اوسط درجے کا ہو تو دو تاکیدیں لائیں، جیسے انہو لقادم، کی اس میں دو تاکیدیں ہیں، انا اور لام تاکید۔
اور اگر انکار انتہائی درجے کا ہو تو 3 تاکیدیں لائے تاکہ اس کا انتہائی درجے کا انکار جو ہے وہ ختم ہو جائے. جیسے واللہ انہو لقادم کی، اس میں 3 تاکیدیں ہیں، ایک قسم، دوسرا انہ اور تیسرا لام تاکید. تو یہ کل 3 صورتیں ہوئی، کلام ابتدائی، کلام طلبی اور کلام انکاری. پھر آگے مصنف جو ہے وہ کلمات تاکید کو بیان کر رہا ہے کہ کلام کو مؤکد کرنے کے لیے کون سے کلمات استعمال ہوتے ہیں. وَيَكُونُ التَّوْكِيدُ بِإِنَّ، اور توکید جو ہے، تاکید جو ہے انہ کے ذریعے سے لایا جاتا ہے. انہ مکسورہ یہ حروف مشبہ بالفعل میں سے ہے جس کے اندر تحقیق والا معنی پایا جاتا ہے، جیسے ان زیدن قائم. اسی طرح تاکید جو ہے وہ انہ کے ذریعے بھی لایا جاتا ہے، ان زیدن قائم. انہ مفتوحہ جو ہے یہ بھی حروف مشبہ بالفعل میں سے ہے اور اس کے اندر بھی تحقیق والا معنی پایا جاتا ہے جو مفید للتاکید ہے، جیسے ان زیدن قائم. پھر اس کے بعد لام تاکید، اس کے ذریعے بھی تاکید لایا جاتا ہے، زید لقائم. اسی طرح وَأَحْرُفِ التَّنْبِيهِ، حروف تنبیہ جو ہے الا، اما، ہا، اس کے ذریعے بھی تاکید لایا جاتا ہے. حروف تنبیہ وہ حروف ہیں جن کے ذریعے مخاطب کو بیدار کیا جاتا ہے تاکہ اس کی غفلت دور ہو جائے، اور وہ 3 ہیں، الا، اما، ہا. یہ تینوں جملہ کے شروع میں آتے ہیں، خواہ جملہ اسمیہ ہو یا فعلیہ. البتہ ہا جو ہے یہ مفردات میں سے اسم اشارہ پر داخل ہوتا ہے، جیسے ہاذا. مثال اس کی جو ہے الا زید قائم، اما زید قائم، ہا زید قائم. اسی طرح والقسم، قسم کے ذریعے بھی تاکید لائی جاتی ہے. حروف قسم جو ہے وہ 3 ہے، واو، تا اور با. جیسے باللہ ان زیدن قائم، تاللہ ان زیدن قائم، واللہ ان زیدن قائم. اسی طرح ونون التوکید، 2 نون جو ہے تاکید کے لیے، نون خفیفہ اور نون ثقیلہ، جیسے اضربن اور اضربن. اسی طرح والحروف الزائدتی، والحروف الزائدتی، حروف زائدہ ان، ما، بلا، من، کاف، با، لام، یہ 8 حروف ہیں. ان کو اگر کلام سے حذف کر دیا جائے تو معنی میں کوئی خلل پیدا نہیں ہوتا، تاہم تاکید کے لیے یہ بھی استعمال ہوتے ہیں. اسی طرح وتقریر، جب لفظ تکرار کے ساتھ ذکر کیا جائے تو یہ بھی مفید للتاکید ہوتا ہے. پھر اس کی 2 صورتیں ہو سکتی ہے. اول صورت تو یہ کہ اسناد میں تکرار ہو، جیسے زیدن ضربہ ہوا، تو یہ ہوا جو ہے یہ زیدن کی تاکید کے لیے استعمال ہوا ہے. اور یا جملہ میں تکرار ہو، جیسے یا لفظ میں، جیسے زیدن زیدن ضربہ، اسی طرح زیدن ضربہ ضربہ، اسی طرح زیدن ضربہ زیدن ضربہ. تو تقریر کے ذریعے بھی تاکید لائی جاتی ہے. اسی طرح وقد، اور قد کے ذریعے، جیسے قد سمع اللہ قول التی. لفظ قد جو ہے یہ تاکید کا معنی اس وقت دیتا ہے جب یہ معنی اثبات اور تحقیق پر دلالت کرے.
جیسے قد سمع اللہ قول التی. اور اگر اس کے اندر تقلیل کا معنی ہو تو پھر یہ مفید للتاکید نہیں ہوگا. قد کے بارے میں ایک اہم ضابطہ یہ ہے کہ جب قد میں اثبات اور تحقیق کا معنی ہو اور اس پر دلالت بھی کرے تو یہ مفید للتاکید ہوگا. جیسے یہاں پر ہے قد سمع اللہ قول التی. اور اگر اس کے اندر تقلیل کا معنی ہو، قلت کا معنی ہو، تو پھر یہ مفید للتاکید نہیں ہوگا. جیسے قد یصدق الکذوب، کہ کبھی جھوٹا بھی سچ بول لیتا ہے کبھی کبھار، تو یہاں پر اس کا معنی ہے کبھی کبھار، اور یہ تاکید کے لیے نہیں ہے. اور آخر میں وَأَمَّا الشَّرْطِيَّةِ، تاکید جو ہے وہ کبھی کبھار اما شرطیہ کے ذریعے بھی لایا جاتا ہے. اما شرطیہ جو ہے یہ تفسیر اور تاکید کے لیے آتا ہے، جیسے قرآن پاک میں ہے وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین.